جو شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے روزانہ شہر جاتا اور مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کیا کرتا۔ تجارت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ گدھے پر سامان لاد کر روزانہ شہر جایا کرتا۔ تاجر اپنے گدھے کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا، اس کی خوراک کا بہت خیال رکھتا، اسے وقت پر چارہ ڈالتا اور پانی پلاتا، کیونکہ تاجر کو پتا تھا کہ اس کی تجارت کے لیے اس گدھے کی بہت ضرورت ہے۔ گدھا بہت صحت مند تھا۔ تاجر بہت سارا سامان ایک ساتھ گدھے پر لاد کر فروخت کے لیے شہر لے جاتا، لیکن اس کا گدھا بہت کام چور اور آلسی تھا۔ اس کو بھاگنا دوڑنا، کھانا پینا بہت پسند تھا۔ او، آج پھر شہر جانا پڑے گا۔ مجھے ہمیشہ چھٹیاں کیوں نہیں ہو جاتی؟ مجھے چھٹیاں بہت پسند ہیں۔ میرے مالک کو تو ہمیشہ کام کی ہی پڑی رہتی ہے، پر مجھے فارغ رہنا بہت پسند ہے۔ محنت کرنا تو بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تاجر اپنے گدھے پر سارا سامان لاد کر شہر لے جاتا اور تاجر کو شہر جانے کے لیے ایک ندی کو پار کرنا پڑتا تھا۔ شہر جا کر وہ سارا سامان بیچ دیتا۔ تاجر کو ہر روز بازار کی مانگ کے مطابق اشیاء کی تجارت کرنی پڑتی تھی، کبھی کپاس تو کبھی نمک، کبھی سبزیاں تو کبھی پھل۔ تاجر کو پتہ لگا کہ بازار میں نمک کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد ہی نمک لے کر آ جاؤں گا۔ اس نے اپنے گدھے پر 4 بوریاں نمک کی لادی، پر اس کو معلوم ہو گیا کہ 4 بوریوں کا وزن کافی زیادہ ہے۔ اوہو، میرا گدھا اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اس کا وزن تھوڑا کم کرنا پڑے گا، یہی ٹھیک رہے گا۔ اس نے گدھے کی پیٹھ سے ایک بوری اتار دی، پھر بھی گدھا آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تاجر کو اپنے گدھے کا تو بہت خیال تھا، پر اس کو اپنے گدھے کا پتہ تھا کہ وہ بہت کام چور اور آلسی ہے۔ اس نے ایک چھڑی گدھے کی پیٹھ پر ماری اور اسے بازار لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ چلو، اب مجھے پتا ہے تم بہت آلسی ہو، تمہیں شہر جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بازار میں اس وقت نمک کی بہت مانگ ہے۔ تاجر نے سارا نمک فروخت کر دیا۔ اوہو، سچ میں بازار میں نمک کی بہت مانگ ہے۔ تاجر نے پھر روز کی طرح شہر میں نمک فروخت کرنا شروع کر دیا۔ گدھے پر کبھی 3 تو کبھی 4 بوریاں لاد کر بازار جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے گدھا ناخوش تھا۔ پر واپسی پر گدھا بالکل خالی آتا اور بہت خوش ہوتا۔ روز کی طرح تاجر نے پھر سے 4 بوری گدھے کی پیٹھ پر لادی اور شہر کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو اسے پانی زیادہ نظر آیا۔ ہمیں بہت دھیان سے آہستہ آہستہ چلنا ہوگا تاکہ ہم پانی میں کہیں گر نہ جائیں۔ جیسے ہی انہوں نے آدھی ندی پار کی، اچانک گدھے کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے لگا اور گدھا پھسل گیا اور پانی میں بیٹھ گیا۔ اوہو، تم نے یہ کیا کیا؟ بوریاں تو ابھی بھی میری پیٹھ پر ہیں، لیکن مجھے اتنا وزن محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ ایک جادوئی ندی ہے۔ گدھا اس بات سے حیران تھا کہ ندی میں پھسلنے کی وجہ سے ان بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا تھا اور بوریوں میں سے نمک ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے گدھے کو وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ بوریوں میں نمک بچا ہی نہیں تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ اوہو، میری ساری محنت ضائع ہو گئی، اب میں شہر جا کر کیا کروں گا؟ سارا نمک تو بہہ گیا ہے۔ شکر ہے خدا کا، میرا گدھا تو صحیح سلامت ہے۔ گدھے کو کچھ نہیں ہوا، اب شہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ واہ، کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں، یہ تو کمال کی ندی ہے۔ پھر اگلے دن تاجر نے 4 بوریاں گدھے کی پیٹھ پر لاد دیں اور شہر کی طرف نکل پڑا۔ آہا، کل کا دن کتنا اچھا تھا، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ آج مجھے پھر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج پھر سے میں آلسی پن دکھاتا ہوں اور اپنا وزن کم کرتا ہوں۔ پھر تو میں ندی سے ہی گھر واپس جا سکتا ہوں، کل کی طرح۔ وہ ایک جادوئی ندی ہے جو میرا وزن کم کر دیتی ہے، وہ کل کی طرح آج بھی میری مدد کرے گی۔
تاجر اس دن گدھے کی چالاکی سے بالکل بے خبر تھا۔ روز کی طرح تاجر اپنے گدھے کے ساتھ اس ندی کے پاس پہنچا تو گدھا تاجر سے پہلے ہی اس ندی کی طرف جانے لگا۔ تاجر نے اسے روکا۔ رکو رکو، گدھا پھر سے ندی میں پھسل گیا جہاں وہ پہلی بار پھسلا تھا، اوہو تم نے کیا کیا؟ کاہے گدھے، جلدی سے باہر آؤ۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا۔ گدھے کو اب کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں۔ یہ دوبارہ کیسے؟ ذرا سوچتا ہوں، یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ کہیں چالاکی تو نہیں کر رہا؟ ہو کاہل گدھے، میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اسے گھر واپس لے جاتا ہوں، مجھے پتا ہے، اب دیکھو میں تمہیں کیسے سبق سکھاتا ہوں۔ گدھے نے سوچا میں نے کام چوری کا یہ اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے، پر تاجر کا تو آج کچھ اور ہی ذہن تھا۔ اگلے روز تاجر نے گدھے کی پیٹھ پر 6 بوریاں روئی کی لاد دی، لیکن گدھے کو تھوڑا سا بھی وزن محسوس نہ ہوا۔ اوہو، اتنی زیادہ بوریاں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، شہر تک جانا کس نے ہے، اس جادوئی ندی تک تو جانا ہے بس۔ اور وہ شہر کی طرف جانے لگے۔ جب وہ ندی کے پاس پہنچے تو اچانک سے گدھا ندی پار کرنے لگا اور اسی جگہ پر پھسلا جہاں وہ پہلے پھسلتا تھا۔ تاجر باہر کھڑا ہو کر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اوہو، یہ میری پیٹھ پر اتنا وزن کہاں سے آ گیا؟ تاجر بہت سمجھدار آدمی تھا، اس کو پتا چل گیا کہ اس کا گدھا جان بوجھ کر یہ سب اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے تاجر نے اس دفعہ بوریوں میں نمک کے بجائے روئی بھر دی تھی۔ جیسے ہی گدھا ندی میں پھسلا تو روئی نے پانی جذب کر لیا اور گدھے کی پیٹھ پر وزن زیادہ ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، تم مجھے اتنے دنوں سے بیوقوف بنا رہے تھے، تمہاری اس حرکت سے میرا بہت نقصان ہوا ہے۔ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے کیا؟ اب تم اسی طرح بوریوں کے ساتھ گھر جاؤ گے۔ گدھے کو ان بوریوں کے ساتھ ہی گھر آنا پڑا۔ اس طرح گدھے نے اپنا سبق سیکھ لیا اور اس دن کے بعد گدھے نے کبھی ندی میں پھسلنے کی ہمت نہ کی۔ اس لیے نتیجہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔